Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da ilk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. Kabe demek tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demek. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आप देख रहे हैं एजेंडा पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के हवाले से, और फ़लस्तीन में रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में भी मस्जिद अक्सा में नमाजी जब इबादत कर रहे थे तो इजरायली फ़ौजों ने उन पे तशद्दुद किया और फायरिंग की। लैलतुल क़द्र की बड़ी रात, और उस रात भी इजरायली फ़ौजी जो थे वो खामोश नहीं बैठे। लेकिन वो तो खामोश नहीं है, इस्लामी दुनिया खामोश है और आलमी दुनिया भी खामोश है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही है। हमारी जो इस्लामी मजहबी जमातें हैं वो कहाँ हैं, वो इस वक्त हमें प्रोटेस्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। फ़लस्तीन को क्यों अकेले छोड़ दिया गया? और फिर जब सऊदीया के दौरे पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे तो वहाँ पे भी ये एजेंडा, चूँकि सऊदीया का भी एजेंडा फ़लस्तीन नहीं है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इसकी मसम्मत ज़रूर की है और ये भी कहा है कि इस फ़लस्तीन और कश्मीर की जो है हम हिमायत जारी रखेंगे। लेकिन कब तक हम सिर्फ लफ्ज़ों से ही और एक बयान की हद तक इन ममालिक को सपोर्ट करेंगे? कब हम प्रैक्टिकली इनकी सपोर्ट को पहुँचेंगे? क्यों हमारे इस्लामी ममालिक खामोश हैं और इस खामोशी की वजह क्या है? क्या हम अपने जो ज़ाती मफादात हैं, मुल्की मफादात हैं, उन मफादात से आगे बढ़कर नहीं सोच रहे? क्यों हम मस्जिद अक्सा की तरफ जिस तरह फ़लस्तीनी जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, पत्थर बंदूकों का इतनी हैवी मशीनरी का जो उन पर फायरिंग्स होती हैं उसका वो पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं, उनके जो जज्बे हैं वो जज्बे देखने वाले हैं। लेकिन बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनके जज्बे कहाँ चले जाते हैं? और अगर मुल्की इंतशार की बात हो, आपस में तसातुम की बात हो, तो उसमें हर लिहाज से वो सामने खड़े होते हैं। चाहे हम ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, सऊदीया की बात करें, शाम की बात करें, लेकिन जब मस्जिद अक्सा की बात होती है तो वहाँ पे हमें पूरी उम्मत जो है वो मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती, इत्तेहाद नज़र नहीं आता। इस इत्तेहाद ना होने की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजिया कार जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता रहा, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और फ़लस्तीनियों पर भी हो रहा है, लेकिन इस्लामी दुनिया खामोश है, आलमी दुनिया खामोश है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश हैं, मजहबी तंजीमें खामोश हैं, क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक पहलू है मुसलमान दुनिया का, कि जहाँ पर अभी ख़ास तौर पर यहीं से शुरू करते हैं, जो पिछले 3 दिनों में जो मस्जिद अक्सा में जो चीज़ें देखने में आई हैं, बहुत ही धड़ल्ले के साथ ब्लेटेंटली फोर्सेस जो थी वो नमाजियों के अंदर घुसी हैं, तशद्दुद किया है, मारा, लात मारी, नमाज़ों से उठा दिया, सब कुछ किया। और हम टीवी पे बैठे इस चीज़ को खून के घूंट पीते रहे कि भाई कोई ना कोई इस पर जवाब आना चाहिए। और बड़ा अफसोस की बात है कि सिवाय मेरी नज़र से और नहीं गुजरा, शायद किसी और की कंडेमनेशन आई हो, सऊदीया की डेफिनेटली नहीं आई है। इमरान साहब ने वहीं से ये कंडेमनेशन की है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि इस पहलू को भी
دیکھا جا رہا ہے کہ عمران صاحب کی یہ وزٹ اس ٹائم کے پر جو سعودیوں کے ساتھ دوبارہ ریونین ہو رہی تھی اس کو دھچکا پہنچانے کے لیے اسرائیلی نے یہ ٹائم چنا کہ یہ ٹائم اس ٹائم پہ جا کے وہاں پر یہ کام کیا جائے تاکہ وہ کنڈیمنیشن ہوگی نہیں ہوگی آپس میں اس پہ ذکر ہوگا تو شاید کوئی نہ کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے اس پہ. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وائی ٹائم اکارڈنگ ٹو ان کی وزٹ وہاں تھی اور وہاں پر ہی ہوا. بہرحال جو بھی تھا وہ ہوا اور ابھی تک میں نے اور کسی یو اے کے یا اور کسی ملک کا کوئی کنڈیمنیشن بھی نہیں آئی. بالکل. سو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اور ایز پر دی قرآن ہم جو پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہیں تو یہ مسلمان حکومتوں پر لازم ہے کہ یہ ان کی مدد کو جائیں اور اگر نہیں جا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کا عذاب ان پر پڑے گا. بالکل سر وہ لازم اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مسجد اقصیٰ ہے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے اور اس کے لیے تو ہمارا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے باوجود ہمارے جو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم ذاتی مفادات اور ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خاموش ہیں کہ اسرائیل ناراض نہ ہو جائے امریکہ ناراض نہ ہو جائے یا سعودیہ ناراض نہ ہو جائے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ ایگزیکٹلی اس وقت اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. پاکستان میں اس 3 دنوں میں کسی اسلامی تنظیم سے کوئی اس کا ذکر کسی نہ سراج الحق کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا نہ فضل الرحمان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا بھی کیسے سر؟ ان کو فنڈز ہی سعودیہ سے آتے ہیں تو اور نہ ہی یہ تحریک لبیک جنہوں ابھی ایک دم سے انہوں نے پورے ملک کو یا کمال بنا لیا تھا. ان سب کو میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں کہ یہ بے غیرت ہو گئے ہیں بے حس ہے. صرف اپنی ذاتی سیاسی اور اپنی ذاتی مفاد کو جب سامنے رکھتے ہیں تب یہ آگے نکل کے آتے ہیں. باقی سب منافقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں بالکل عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ ان پر اپنا قہر نازل کرے کیونکہ یہ ہماری عوام کو جو کہ سادہ عوام ہے ان کو یہ بہکاتے ہیں ان کو یہ ورغلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے ملک کا نقصان کرواتے ہیں. تو سر کون لوگ ہیں ان کو کہاں سے فنڈ آتے ہیں کیوں ان کے جو مذہبی جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں صرف اس طرح کے موقعوں پہ جب پاکستان صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے جب پاکستان ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب یہ ایشوز کھڑے کر دیتے ہیں سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں اور پورے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں تحریک لبیک تو ابھی ریسنٹ یہ والی آئی ہے. اس سے پہلے وہ لال مسجد کا واقعہ ہوا اس سے پہلے دھرنا ہوا ڈی چوک پہ جس میں ان کے والد صاحب نے دیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ایسے تمام موقع ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ کوئی اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ بہتری حالات نظر آتے ہیں اس وقت یہ چیز کی جاتی ہے. فضل صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کا تو کوئی شک ہی نہیں کہ ان کے فنڈز جو ہیں باہر سے آتے ہیں سعودی کے فنڈ آتے ہیں اور ان کو ناراض نہیں کر سکتے. اور جماعت اسلامی کو بھی تو سعودیہ سے ہی آتے ہیں وہ بھی ناراض نہیں ہوتے وہ بھی انہیں کی. بالکل. تو اس لیے یہ منافقت اور یہ جو خود غرضی ہے مذہبی جماعتوں کے لیڈرز کی لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیڈر نہیں اگر لیڈر ہوتے تو ان کی ٹیٹ سے کچھ اور ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی ان کے اپنے ذاتی مفاد کو اپنے کو فوقیت دیتے ہوئے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر آگے اس کے اوپر میڈیا پر تقریریں کرتے ہیں. میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جیسا آپ نے ذکر کیا. انفارچونیٹلی میڈیا کو بھی فنڈ کیا گیا ہے اور ایک خاص طبقہ ہے میڈیا میں جو کہ اسی نیریٹو کو لے کے آگے چل رہا ہے اور ان کو اس کے پیسے ملتے رہتے ہیں اور وہ بھی پاکستان کے مفاد اور پاکستان یا اسلامی دنیا کی جو مفاد ہیں ان سے ہٹ کے وہی نیریٹو پیش کرتے رہتے ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا ہے جو کہ ان کا امریکہ کا ہے. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال یاد آ گئی کہ جب وہ اس کا اجمل قصاب والا قصہ اگر دیکھیں کہ فیبریکیٹڈ جھوٹ اور ہمارے یہاں ٹی وی کے بڑے آپ کے نامی گرامی حضرات ہیں جو پہنچ گئے اس کے گاؤں اور وہ پھر دکھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کہ دیکھیے یہ اس کا گھر ہے. بے شرم ہے ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں. اور یہ ایک اور بھی بڑی چیز ہے اس تمام چیز کو ڈیولپ ہونے میں اور اس میں بڑھنے میں جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہاتھ ہے وہ یہ کہ ان کا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے ان کا سزا کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو جوڈیشری ہے وہ بالکل آپ کی ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اسی پیٹرن پہ چل رہی کیونکہ جوڈیشری بھی. تو اس میں سر کب ڈیولپمنٹ ہوگی؟ فلسطین کے نام پہ یہ مذہبی جماعتیں چندہ اکٹھا کرتی ہیں فلسطین کے نام پہ یہ تمام اپنا جو آفیسز چلاتے ہیں کشمیر کے نام پہ یہ چندے اکٹھے کرتے ہیں اپنے آپ کو
پورا 5 سال جمع کرتے ہیں، پھر الیکشنز میں ہم بھی جاتے ہیں، پھر جب پاکستان کو ڈی ریل کرنا ہوتا ہے، جب پاکستان کو ڈی ٹریک کرنا ہوتا ہے، پھر یہی مذہبی جماعتیں آتی ہیں، سڑکیں بند کرتی ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس پہ کب پریکٹیکلی عمل ہوگا؟ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کب بین کیا جائے گا؟ صحیح کہا. میں آنے لگا تھا دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کام بڑھتا جا رہا ہے اور ہم اس کی بھگت رہے. ایک جوڈیشری کا نہ ہونا، کہ سزا جزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کہ لوگ جس طریقے سے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی وہ کام کرتے ہیں ان کو اب تک آدھے سے زیادہ لوگوں کو بند ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ یہ لوگوں کو خوف ہوتا کہ بھئی اس کی سزا ہو سکتی ہے. نمبر 2، جو ہمارا ڈیپ اسٹیٹ ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس 3 سال میں انہوں نے خاموشی اختیار رکھی. صحیح. کیونکہ اس دوران جو ڈائریکٹلی ان پر اتنی تنقید کی گئی، ملیشیس پروپیگنڈا کیا گیا، سب کچھ، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ نے اور ڈیپ اسٹیٹ نے اس چیز کو برداشت کیا اور اس قسم کی فضول اور ملیشیس پروپیگنڈا ان پر کیا گیا اور وہ خاموش رہے. تو اب ایک ماحول بن گیا کہ نہ ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن لائک اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن لائک جوڈیشری، یہ دونوں جن پر سیکیورٹی کو آگے بڑھانے کا یا امپلیمنٹ کرنے کا کی ذمہ داری ہے، دونوں نہ ہونے کے برابر تھے. تو اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر اور پھیل گئے اور یہ تمام جو آپ نے واقعات دیکھے کہ سڑکوں پہ آئے، پراپرٹی کو ڈیمیج کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ سیکیورٹی پرسنل کو ایک آرڈنری آدمی مار رہا ہے، مار دیا اس کو، اور وہ ٹی وی پہ کیمرے پہ بھی آ رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. کوئی خوف نہیں کہ بھئی اگر میں دیکھا گیا، مجھے پہچان لیا گیا تو میں کیا کروں، اس لیے کہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کے تجربے کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. آپ چونکہ انٹرنیشنل لابنگ کو سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل امور کو جانتے ہیں، پھر دفاعی ظاہر آپ نے سرو کیا ہے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے بھی. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام آباد بند کرنے سے آپ ناروے تک، یا اسلام آباد بند کرنے سے، یا کراچی بند کرنے سے آپ اسرائیل تک میسیج نہیں پہنچا سکتے. اس کے میڈیمز ہوتے ہیں، اس کے فورمز ہوتے ہیں. آپ کو رائٹ فورم چننا ہوگا، وہاں پہ آپ اپنا ایجنڈا لے کے جائیں، پوائنٹس لے کے جائیں. آپ میڈیا کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، سیمینارز کریں، تب جا کے آپ کا ایجنڈا وہاں. ہمارے ہاں اس چیز کی کیوں کمی ہے کیپٹن صاحب کہ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لابنگ کیسے کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا رائٹ فورمز کیا ہیں. اس چیز کی کیوں کمی ہے؟ لوگ اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ بندر روڈ بند کر کے یا آپ سی وی او پہ پروٹیسٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں، یا اشارہ فیصل بند کر کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا. میں نے وہ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ چونکہ عوام جو ہے بیشتر وہ ایک مذہب کا ایک ان کے ذہن میں ایک پکچر ہے، اور ان کو وہ ورغلا کے اور ایکسپلائٹ کر کے ان کو اس سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو عوام کا جو اندر تعلق ہے، سڑکوں پہ آنا اور ان کو یہ کام کرنا، یہ تو ان کے کنٹرول میں، وہ ان کو ورغلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ ان کی جماعتوں کا تعلق ہے، ان کے جو کارکن ہیں، لیڈر کو کہیے، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اس سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی. اس میں بھی اگین کوئی پاکستان کا آنسر نہیں آتا کہ اس میں بہتری کیا ہے پاکستان کے لیے. اس میں وہ اپنا پوزیشن دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے پاورفل ہیں کہ ہم اسٹیٹ بند کر سکتے ہیں، ہم اسٹیٹ کھول سکتے ہیں. اس چیز کو باور کرانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، جس کا کوئی امپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جاتا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. اور اس کے لیے میں ایک دوسری بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن لائک جوڈیشری، جو کہ اب انتقال کر چکی ہے، اور اسٹیٹ جو آپ کا ہے ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ، اب تمام تر، میری نظر میں تمام تر ذمہ داری ڈیپ اسٹیٹ پر ہے ٹو انشور کہ یہ دوبارہ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں. جیسا کہ میں نے ایک آدھ دفعہ ٹویٹ میں بھی کہا کہ جیسے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آرمی کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوسرے دن ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، 2-4 ہڈیاں توڑ دینی چاہیے تھی ان کی، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس نے توڑا، تاکہ یہ چیز کا ایک رہے، خوف رہے کہ جی اگر ہم کوئی غلط بات کریں گے، غلط بات کریں گے، یہ نہیں کوئی ہم جائز بات کریں گے، غلط بات کریں گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا اس میں ایک چیز بھی ہے نا، کل عدم قرار دیا گیا ٹی ایل پی کو، پھر اسی کے ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں. یہ منافقانہ طرز عمل کیوں؟ بالکل صحیح. جیسی حکومت نے اس کو کل عدم قرار دیا تھا، یہ لازم تھا
इलेक्शन कमीशन को कि उनका कैंडिडेट को इलेक्शन से बाहर कर देता, बाहर कर देते। क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, नहीं किया। अब बातें सुनने में आ रही हैं कि जी उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये वापस कर दो, चलो ये चीज़ छोड़ दो, तो ये गलत है। जो जिन्होंने जुर्म किए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके मुकदमा कायम हुए हैं, उनको इस सिस्टम के तहत सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपके पास शवाहिद मौजूद हैं जिन्होंने ये काम किया, ताकि आइंदा इस किस्म के लोग जो जिनको ये बिल्कुल बरगला ठीक है, के लेकिन सर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे वो रियासती सतह पे हों, चाहे वो दाखिली सतह पे हों, तो फिर जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो उनके पास एक जवाब होता है कि आपने उनको भी तो छोड़ दिया था, हमें भी छोड़ दें। बिल्कुल, लेकिन वो अलग बात है, आप जब ये रेड लाइन क्रॉस कर जाएंगे तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। सही। अब ये फ़लस्तीन के हवाले से मैं रात से दो दिन से मैं सही तरीके से सो नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होना चाहिए था मेरी नज़र में। ये जितने मुनाफिक बैठे हुए हैं मजहबी जमात, इनको बेशर्मों को, बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि चुप करके ये चीज़ें टीवी पे देख रहे हैं और खामोश बैठे हुए हैं। सारे के सारे आते एक प्रोटेस्ट करते। प्रोटेस्ट किस चीज़ का? ये नहीं कि आप गाड़ियाँ जला रहे हैं और सड़कें बंद कर रहे हैं, नो, ये मैसेज देते कि वी आर ऑल वेरी अपसेट द इंटायर कंट्री, और इसकी अभी नेशनल असेंबली में करारदाद मंजूर की जाए और दे शुड से कि इसको बंद किया जाए, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं, इनको धमकी दी जाए। बिल्कुल, वक्त जो कि ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, क्या ये ज़रूरी नहीं था, ये जो हमारे 340 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, उन पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो बगैर प्रोटेस्ट के ही एक करारदाद फ़लस्तीन के हक़ में मंजूर करवा दें? बिल्कुल, देखिए ना, ये जो असम्बली के जो मेंबरान है ये कौम की नुमाइंदगी करें ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप ये 300 या 400 जो भी सेनेटर्स को सबको मिला के अगर आप देखें तो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट आना चाहिए। ये प्रोटेस्ट जो है ये रजिस्टर होगा। बिल्कुल, ये वो राइट फोरम है जो इंटरनेशनली जिसको कवर करेगा, और यहाँ से जो आपके जो आगे का लाए अमल है उसका तयन करना चाहिए कि अब क्या करूँगा अगर आइंदा इस पे कार्रवाई होती रही। बिल्कुल, आखिरी लफ्ज़ फ़लस्तीनियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है और उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह इमरान साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जो वो उनकी कोशिशें काविशें हैं टू ब्रिंग द इस्लामिक कंट्रीज टुगेदर, तो ये एक वाहिद तरीका है कि अकेला एक मुल्क ना ही यूरोपीय यूनियन को, ना ही अमेरिका को, किसी को टैकल नहीं कर सकता। आपको ज़रूरी है कि आप एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं और उस मजबूत प्लेटफॉर्म से पॉलिसीज़ डिक्टेट करें कि अगर आपने ये काम किया तो हम ये बाइकआउट करेंगे, आपने ये प्रोग्राम किया तो हम आपसे ये ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, ताकि कलेक्टिवली मुस्लिम उम्मा की तरफ से एक डायरेक्टिव जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि यू डोंट मेस विद अस, वी विल नॉट मेस विद यू। अगर आपने हमारे साथ ये चीज़ जारी रखी तो आपके लिए ये मार्केट्स बंद हो जाएंगी, आपके लिए फिर और मुश्किलात पैदा होंगी, सो दैट उनके ऊपर भी प्रेशर पड़े, उनको भी समझ में आए कि हाँ जी ये एक मुल्क नहीं है, ये पूरी 1.5 बिलियन मुसलमानों की बात है। बहुत शुक्रिया जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हमें प्रेशर डालना होगा इंटरनेशनली, और ख़ास तौर पे चूँकि जब हम इज़राइल की बात करते हैं तो अमेरिका उसके साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना होगा, इंटरनेशनल फोरम्स को इस्तेमाल करना होगा, और पाकिस्तान को और इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो इस अमल को संजीदा लें और इंतज़ार ना करें। ये वक्त इंतज़ार का नहीं है, इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है, और ये बहुत मुक़द्दस मकामात हैं और इनकी अहमियत हमारी ईमान का हिस्सा है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे जो आला क़यादत है, हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वो ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए किसी भी ताकतवर मुल्क के सामने फ़लस्तीन का या कश्मीर का एजेंडा लेकर नहीं जा रहे। लेकिन आपको जिस तरह तुर्की थोड़ी सी हिम्मत करता है, उसी तरह आपको ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी, पाकिस्तान की तरह ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि सऊदीया भी भरपूर साथ दे इन ममालिक का, तो हम इंटरनेशनली इज़राइल को और अमेरिका को उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर रिव्यू करने पे मजबूर करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और एजेंडा पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।